بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجحد كله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ہوسٹ سعدیہ چراغ UK اسلامک مشن شعبہ خواتین کی جانب سے سیرت النبی کی نیشنل آن لائن سیریز بعنوان عصر حاضر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام میں آپ تمام سننے والوں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان، امن اور سکون کی حالت میں رکھے، آمین۔ اور آپ تمام بہنوں کا یہاں پر حاضر ہو کر اس پروگرام کو سننا باعث نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آغاز کی جانب، اور پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کلام پاک ہوگا، پھر ہم آج کے ٹاپک کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے جو کہ غزوات کے عنوان کے تحت غزوہ احزاب پر ہم بات کریں گے، اور آخر میں وقت ملا تو سوالات بھی لیے جائیں گے انشاءاللہ، اور پروگرام کا اختتام ہم دعا کے ساتھ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سے محظوظ ہوں، ہاؤس کیپنگ رولز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے مائک اور کیمرہ بند رکھیں، اس وقت تک بات نہ کریں جب تک آپ سے سوال نہ پوچھا جائے۔ اگر مائک پر بولنے کا موقع نہ مل سکا تو آپ پلیز چیٹ باکس کا استعمال کر سکتی ہیں، اور جب بھی آپ سے سوال پوچھا جائے تو پلیز بھرپور طریقے سے اپنی شرکت کو ممکن بنائیے۔ میری پیاری بہنوں، قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ قربت کا بہترین ذریعہ ہے، اور ان قربت کے لمحات کو محسوس کرنے کے لیے، ان لمحات کو جینے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں بہن حنین کو، وہ کلام پاک کی تلاوت ہمارے سامنے رکھیں۔ ان کا تعلق سسٹر حنین کا نارتھ زون لیڈز برانچ سے ہے۔ جی سسٹر حنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ایمانا وتسلیما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ اوپر سے نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو، جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ کے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنوانے کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع مل سکے گا جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھیر پھیر کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر وحشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں
اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر جو تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب تم نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہی وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ بہت ہی پیاری آواز میں تلاوت سے محظوظ ہونے کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں، جس میں ہم غزوات کے عنوان کے تحت غزوہ بدر اور احد کے اثرات، اسباب اور اثرات پر بات کر چکے ہیں۔ آج ہم غزوہ احزاب کے اسباب، واقعات اور نتائج پر بات کریں گے، اور یہ غزوات کے عنوان کے تحت آخری سیشن ہوگا۔ اگلے ہفتے ہم فتح مکہ کے عنوان کو انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ ان تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے، پلیز آپ وہاں پر سن کر اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ غزوہ احزاب جو ہے 5 ہجری 627 عیسوی میں پیش آئی، اور یہ جنگ اس وقت ہوئی جب مشرکین مکہ اور ان کے حلیف قبائل نے مدینہ پر ایک بڑا اور فیصلہ کن حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس جنگ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی گئی تھی۔ قریش نے بدر اور احد کی شکست کا بدلہ لینا تھا مسلمانوں سے، تو اس کے تناظر میں یہ جو ہے جنگ ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلات سسٹر ڈاکٹر امت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کریں گی انشاءاللہ، اور اس غزوے کے بارے میں جاننے کے لیے میں ان کو دعوت دوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو ریکویسٹ کروں کہ وہ اپنے سیشن کا آغاز کریں، میں ان کا چھوٹا سا تعارف آپ کے سامنے رکھتی چلوں۔ آپ کا تعلق مانچسٹر مدینہ مسجد سے ہے اور اپنی لوکل مسجد میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آپ UK اسلامک مشن کی بہت ہی ایکٹیو ممبر ہیں۔ ڈاکٹر امت الخیر is currently a general practitioner with a special interest in women health. She has completed her MBBS and passed her MRCGB exam from Royal College of General Physicians. She has been involved in BIMA as well, and she is a passionate student of knowledge and teach of Quran and Tajweed. She holds an ijaza in Quranic Qiraat and diploma in Islamic studies including tafsir, fiqh and hadith and science. میں التماس کرتی ہوں سسٹر امت الخیر سے کہ پلیز پروگرام کا آغاز کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کین I just confirm کہ آپ کو میری آواز ایک وعلیکم السلام کو ایک بندہ کہہ دے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیرن، انشاءاللہ ایکسیلنٹ۔ اوکے، ایز ساریہ جی نے آلریڈی انٹروڈیوس کرایا کہ ہم غزوہ خندق کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے وہ ایک نشید ہے بڑی پاپولر ہوئی اور میرا بہت دل کر رہا تھا کہ ہم اس کو پلے بھی کریں، لیکن میرا خیال وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ایسے نہیں، لیکن وہ اتنی وہ اس میں خوبصورت وہ بات کہتا ہے کہ بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوات میں سریہ اور جو بھی ہوئی جنگیں وغیرہ اس میں تو میں آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ کا صحابی بھی نہ بن سکا، نہ ہی میں آپ کی یعنی صحابیات میں سے ہم بن سکے اگر ہم فیمنن میں کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اے نبی آپ کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بہت، یعنی اگر کوئی پوچھ کے دیکھے۔ اچھا، آج ہم اس غزوے کی میں صرف آپ کو تاریخی اور ڈیٹس ہی نہیں بتاؤں گی، میرا جو بہت زیادہ بڑا مقصد اس میں ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہے کتنی، اور اس کے تقاضوں میں ہم کتنے پورے آتے ہیں۔ اور پوری اس ٹاک کے دوران میں جو میں آپ سے بات کروں گی تو اس میں آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تو اتنا انہوں نے ماشاءاللہ اس کے لیے ہارڈ ورک کیا، میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں۔ اچھا، چند سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ان سوالات کو آپ کہیں لکھ لیجئے، یا اگر میری کوئی بہن ایڈمن میں سے اس کو چیٹ باکس میں ٹائپ ان کر دے۔ اور دیکھیں، آپ نے یہ سوال اپنے آپ سے پہلے یہ پوچھنا ہے، پہلا سوال کہ
what does it actually mean truly love Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقتاً محبت کا کیا مطلب کیا ہے. پہلی بات آپ اپنی نوٹ بکس پہ بے شک لکھیں اور پھر یہ پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا میری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جینون ہے، یعنی حقیقتاً ہے کہ بس ایک لپ سروس ہے، یعنی میں صرف منہ سے کہتی رہتی ہوں. کیا حقیقتاً ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ نے یہ سوال لکھ لیا ہے. اور نمبر 2 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیکریفائس ہے، جو ان کی قربانی ہے، ان کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہوئے ذرا تدبر کریں اور سوچیں کہ کیا میں ان کی طرح کی اسٹرگلس، اور اگر میں ایسے چیلنجز کو فیس کرتی ہوں تو کیا میں اس کے اوپر پورا اتر سکتی ہوں؟ کیا میں ان کی جو قربانیاں تھیں اور جو انہوں نے کیے، کہ میں اس کی گریٹفل ہوں؟ کیا میں اس کی شکر گزار ہوں؟ کیا میں نے ان کی دعاؤں پہ پورا اتری ہوں؟ اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سننا، جیسی کوئی ایک سننا کہ امیر کی اطاعت ہے، یا آپ کسی جماعت کا پارٹ ہو کہ وہ کتنی بھی بری لگ رہی ہو، کیا میں اس کو پورا کرتی؟ کیا میں کر سکتی ہوں وہ؟ اپنی ایگو کو، اپنی یعنی وہ جو ایگو کا اردو میں اگر لفظ کریں انا، تو انا کو کیا میں اس کو مار رہی ہوں؟ اور کیا میں واقعی اپنے مشن کے لیے سنسیئر ہوں؟ تو یہ سوالات میں نے آپ کے سامنے شروع میں اس لیے رکھ دیے ہیں کہ تاکہ جب میں آپ کے ساتھ درمیان میں بات کروں گی تو آپ کے ذہن آلریڈی جاگے ہوں اور فلی اٹینٹیو ہو کے اگر تھوڑے سے واقعات کو اور حالات کو دیکھیں تو آپ پھر مجھے بتائیں گے کہ کیا آپ نے سوچا اور کیا اس سے رزلٹ نکل رہا ہے. اور آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرح میں ولنگ ہوں اپنی جان مال کی قربانی دینے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ نعوذ باللہ کہ ہماری زبانیں کینچیوں سے کاٹی جائیں، کیونکہ وہ علماء اور وہ اسکالرز اور وہ جو بظاہر تو سب کچھ کہتے ہیں، اور وہ کیونکہ آپ معلمات میں سے ہماری بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، تو کیا ہم لوگوں ان لوگوں میں سے تو نہیں خدا نہ خواستہ ہو جائیں گے؟ تو انشاءاللہ یہ سوالات پلیز اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس غزوے کی تیاری کرتے ہوئے مطلب یہ کہ ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، اور مطلب تیار کرتے ہوئے بھی ہوا اور آپ کو سنتے ہوئے بھی ہوگا، اور بہت سی جگہوں کے اوپر دل بھی بہت لرزتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں. تو اگر یہ دیکھیے کہ سن 5 ہجری میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکے ہیں، اور جیسے آلریڈی غزوات آپ لوگ گزر چکے ہیں، اس کو غزوہ خندق کہا گیا اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. تو خندق اس لیے کہا گیا کہ اس میں خندق کھودی گئی، مجھے آپ کو بتانے کا ضرورت نہیں. اور احزاب اس لیے کہا گیا کہ اس میں پوری جماعتوں کی ایک متحدہ جنگ ہوئی. اب وہ جماعتیں وہ کون کون تھیں ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جب گئے تھے تو میثاق مدینہ کیا تھا. اس میں قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا تھا، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے معاہدے اور وہ کیے تھے. اب ان کا جو لیڈر تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بددیانتی کی، اور یعنی آپ کے معاہدے کو توڑا اور جا کے مل گیا ان کے ساتھ قریش کے ساتھ اور بہت ساری اور یہودیوں کی قبائل کے ساتھ مل کے، اور ان سب نے اہل قریش نے اور ان سب نے یہودیوں نے مل کے ایک بہت بڑا ایک جتھا بنا لیا، یعنی ایک گروہ، اور اس وجہ سے اس کو احزاب کہا گیا. اور انہوں نے یہ سارے قبائل نے جب مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی انہوں نے تیاری شروع کی. تو اب آپ ایک ذرا خوبصورت بات ذرا دیکھیے گا کہ یہ لوگ کتنے زیادہ اپنے مشن اور اپنے کام کے لیے اتنے انرجیٹک، اور اتنا انہوں نے جو کام کرنا تھا اس کے لیے انہوں نے بھرپور تیاری کر لی. ٹھیک ہے، ان کا نعوذ باللہ جو ایم تھا اور ان کا مقصد تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے بالکل ہٹا دینا ہے، یعنی ان کو شہید کر دینا ہے، ان کو مطلب مار دینا ہے، استغفر اللہ. لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ ذرا ایک پوائنٹ اس پہ یہ غور کیجیے گا. یہ دیکھیں بنو قریظہ، خرزہ، یہ سارے بنو نقیر، یہ سارے کے سارے یہ ان کے ساتھ بنو قینقاع، یہ سارے آپ نے قبائل کے نام پڑھے ہوئے ہیں اور جانتے بھی ہوں گے ہسٹری میں. لیکن ان کا مقصد، ان کا جو تھا وہ یہ کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. جن میں سے کوئی بھی ایک بندہ جو تھا وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا. یہ سارے قبائل اس طریقے سے ملے اور اپنے مشن کے اوپر انہوں نے پورا کام کیا. اور دیکھیے وہ باطل کو پھیلانے کے لیے اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں
تو ہم مسلمان، ہم چند بہنیں یہ چند برانچیں، یعنی اگر انگلینڈ میں ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، ہم ایک مقصد کی خاطر اپنی انا، اپنی یعنی کیا کہنا چاہیے، اجارہ داری، اللہ معاف کرے جو اگر کوئی ایسا ہوتا ہے، تو مطلب وائی ناٹ وی کین سیکریفائس، ہم اپنی یہ قربانی دے سکتے ہیں. میری بات نہیں مانی گئی تو پھر کیا ہوا؟ اگر پھر کسی اور دفعہ اور اپنا مشورہ اگر کونسل اور اس کے اوپر ساری بات ختم ہو گئی تو الحمدللہ. تو یہ باتیں ہمیں سیکھنا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے. اور اسی طرح سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ان کی یعنی کیا کہنا چاہیے ایک خلیفہ اور ان کی وہ ایک ریپریزنٹیٹیو بنوں گی نا، کہ بھی مجھے کہ میں ان کی جیسی کریکٹرسٹکس اپنے اندر پیدا کروں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ایک لفظ، ان کی فیملیز کو، ان کے قبائل میں سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. سو ہمارا مذہب کا مقصد جو تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پھیلانے کا، وہ کوئی بدلے لینا یا کوئی ان میں وہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ہمارا بھی کوئی مقصد کسی ریلیجن سے نفرت کرنا نہیں ہے. اصل مقصد اور اصل جو کامیابی ہماری ہے کہ اپنے مشن کو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو کہ اللہ ایک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے اور کھلے دل کے ساتھ پہنچانا ہے. اس میں ہمیں کوئی دل میں گرجز رکھ کے یا کسی کے ساتھ ہمیں وہ نہیں ہے. اور کسی کو اس لیے برا بھلا کہنا یا کسی کافر کو ایون یا کسی یہودی کو یا کسی کرسچن کو یا کسی کو بھی مذہب کو کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا. اچھا، اور اس کے علاوہ اگر اسی ہی پورے اگر چلتے جائیں تو مسلمانوں کی تیاری کی ساری ذرا سچویشن دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ساری ان کے خبر پہنچی تو آپ کی انٹیلیجنس کے اندر جو تھے نا، جو آپ کا جس کو کیا کہتے ہیں جو راز لگانے کے لیے جو صحابی گئے تھے، ان صحابیوں میں سے طلحہ ایک بہت زیادہ پرومیننٹ جو ٹاپ لیگ پہ تھے، اور اس کے علاوہ سعید بن زید تھے. تو آپ کی انہوں نے یہ خبر پہنچائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 15 دن کے اندر اندر یہ پوری 10,000 کا جو یہ پورا جتھا ان کا بنا ہے نا، احزاب ساری گروپس کا، وہ آ کر مدینہ پہ اٹیک کریں گے. تو دیکھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سب مومن، سب اپنے جو تھے صحابہ، ان کو اکٹھا کیا اور آپ نے سب سے مشورہ کیا، جس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ایک باہر جا کے نہیں کریں گے اٹیک، ہم اپنے ہی مدینہ میں رہ کے کریں گے اور ہم ایک بہت بڑی خندق کھود دیں گے. اب ذرا غور سے ذرا سنیے گا یہاں سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو جو پوری طرح سے ایکسیپٹ کیا. اگر آپ ذرا تھوڑا سا اس نقشے کو غور سے دیکھیں تو جو پچھلے کی طرف سے ہیں وہ بنو قریظہ کا اگر قبیلہ تھا تو یہ پروٹیکٹ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ میثاق ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مدینہ اور یہ سلج کی ایک پہاڑی تھی اور سامنے ٹرینچ تھی، اور ادھر سے جہاں سے وہ سارے جو تھے وہ قریش کے لوگ آ رہے تھے. تو آپ 10,000 لوگ 15 دن کے اندر اندر انہوں نے پہنچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری پلاننگ اور مشورے کے بعد پورے شہر کے گرد جہاں پہ پہاڑیاں اور جہاں پہ وہ لاوا والی یہ جو ساری پہاڑیاں تھیں نا، ان کے اندر سے لاوا نکلتا، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ماؤنٹ آف اور سارا ان کو چھوڑ کے باقی جو ہے اس کی جگہوں کے اوپر ٹرینچ ایک بڑی خندق کھول دی. اگر آپ کبھی اب ٹریول کریں جا کے تو انہوں نے اس کے اوپر ایک بہت لمبی سی روڈ بنا دی ہے، اور وہ جو آپ کے گائیڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے نیچے پوری جو ہے وہ ٹرینچ کھود دی گئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینوں کے 3 طرف، چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملے کا امکان نہیں تھا. مدینے کا صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا، اور اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسی طرف 5 گز گہری خندق کھود دی جائے. اب یہ دیکھیں، ایک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایک آؤٹ سائڈ کے بندے تھے، وہ نہ ہی مکہ کے رہنے والے تھے نہ مدینہ کے رہنے والے تھے، فارسی تھے، پرشین تھے. تو ان ہمارے یعنی علم نجد میں مڈل ایسٹ ان میں اس طرح سے جنگ کرنے کی کوئی روایات نہیں تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کو ساتھ لے کر اور اس میں کھودنے میں مصروف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود خندق کھودی. تو دیکھیے ایک اور پوائنٹ کہ لیڈر جو ہے وہ اٹس ہمسیلف، وہ بھی ساتھ شامل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دیکھیں ڈویژن کیسے کی ہے کہ 10 آدمیوں کے اوپر 10 گز زمین تقسیم بھی فرما دی، اور تقریباً یعنی لیس دین، یعنی یہاں پہ 20 دن لکھا ہوا ہے لیکن 15 سے 20 دن یعنی اتنے لیس دین ہو گئی. جو روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ 10 ڈیز کے اندر اندر ایک وہ پوری خندق جو تھی وہ تیار ہو گئی تھی. تھوڑی سی ڈفرینٹ آف نریشنس ہیں، لیکن جو 15 دن کا ہے وہ ملتا ہے، اور 10 دن کے اندر اندر 12 دن میں انہوں نے پوری خندق جو تھی وہ اپنی تیار کر دی تھی. اچھا، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہاں پر دیکھنے والا تھا کہ ساروں نے
مل کے جو کام کیا. اور انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حنطوں کے پاس تشریف لائے اور دیکھا کہ سارے مل جل کے کام کر رہے ہیں اور سخت سردی کا بھی موسم ہے اور بھوک پیاس بھی ہے, تو آپ نے جو ہے نا وہ خوشی کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیا, اللہم ان العیش عیش الاخرہ, کہ اللہ عز و جل بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے, لہذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے, فاغفر للانصار والمہاجرہ. اچھا اگر بہنیں اگر یہ دیکھا جائے بات کہ لائک میں یہ سوچتی تھی کہ جب ہمیں کوئی چیز ڈسٹرب کرتی ہے, تنگ کرتی ہے, مشن کے راستے میں, آپ کے کام کے راستے میں, آپ کی اولاد, آپ کی فیملی, آپ اتنا کچھ ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, بعض اوقات آپ کا دل ہرٹ کر جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر یہ جملہ ہم اپنے لیے اس کو اپلائی کریں اور لکھ کے اپنے فریج میگنیٹ پہ لگا لیں اور اس کو پڑھتے رہیں کہ اللہم ان العیش العیش الاخرہ, کہ اور میرا یعنی جو آخری زندگی ہے نا, جو آخرت کی زندگی, آخرت کا ریوارڈ وہی اچھا ہے. اور ہمیشہ اپنے آپ کو یہ بتائیں ان اجریہ الا علی رب العالمین, کہ میرا ریوارڈ, کہ میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور وہی دیں گے مجھے کوئی میرے شوہر, میرے بچے, میری فیملی, میری ٹیم ممبرس, میرے UKIM فیملی, ہمیں ان سے نہیں چاہیے, ہمیں اجر اپنا چاہیے, لیکن اپنے مشن کو ہم نے اسٹریٹ فارورڈ رکھنا ہے اور اپنی جو آپ کی جو لائبلٹیز ہیں ہم نے ان کو اچھے طریقے سے اپنی جابس کو کرنا ہے اور خالصاً اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے. اور ایک اور بات, جو سائیکولوجیکلی جو ایک اوپینین ہے اس کے, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ جو نئے آئیڈیاز کے لیے ریسیو نہیں کرتا اور اس کے اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا اکارڈنگ ٹو ٹائم, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. وہ ضد سے, ہٹ گرمی سے کہ ہم نہیں کمپیوٹر استعمال کر سکتے, ہم نہیں یہ کر سکتے, ہم میڈیاز نہیں کر سکتے, تو اس پہ کیا ہوگا, صرف فیلئر ہوتی ہے. وہ پرسن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں اوپن مائنڈیڈ ہونا ہے. ہمیں ایسی آئیڈیاز, ایسی چیزیں جو ہمارے کام کو آگے پھیلا سکتی ہیں, اسے ہمیں بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے جانا ہے. میں یہ کنفرم کر سکتی ہوں کہ کین یو ہیئر می کلیئرلی آل آف یو انشاءاللہ, اور مائی وائس از کلیئر اینڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ اوکے. الحمدللہ. اب اس کے جواب میں انصار و مہاجرین نے آواز ملا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے انشاءاللہ. اور پھر برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا کر پھینکتے تھے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئی تھی, اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے وہ ہمیشہ یعنی وہ رجس کے یہ شعر پڑھتے تھے, واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے. فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدامنا انا ان لقینا, یعنی اے اللہ عز و جل تو ہم پر قلبی اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ. اللہم اجعلنا آمین. اور دیکھیے آج ہماری جنگ کیا ہے, آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب سے اللہ کا شکر ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں, اللہ نے ہمیں صدقہ دینے کی, ہمیں نماز پڑھنے کی, نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دی ہے, لیکن کیا ہم اس کی پیک کو پہنچ رہے ہیں, کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اگر آپ اپنی لیئر ٹائم, اپنے سکون کی سیفٹی, ابھی ہمیں سیفٹی ہے نا یہاں پہ, ہمارے پاس کھانے پینے کو سب کچھ موجود ہے, لیکن ہم پھر بھی دین کا اتنا کام کر رہے ہیں جتنا نبی اور اس کے صحابہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اجمعین. کیا ہم نے اس طرح سے حق ادا کر رہے ہیں اس کا؟ یہ اپنے آپ سے ذرا سوال کریں اور اس کو لکھیں کہ کیا میں کتنا کام کر رہی ہوں, میں کیا کر رہی ہوں, میرا ٹائم, میری انرجیز, میرا نالج کدھر جا رہا ہے. اور پھر اس کے جواب میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان الاولا, یعنی یقیناً ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا اور جب بھی ان لوگوں کا فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے لوگوں نے انکار کیا, ابینا. اور پھر اس کے بعد ایک آپ نے یہ ہمیشہ سب نے یہ سنا ہوگا یہ واقعہ کہ جب ایک بہت بڑی چٹان آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یعنی تھے اتنی کوشش کی لیکن کوئی بھی نہ توڑ پایا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے اس کا دیا. اور اب یہ دیکھیے کہ ایمان کی طاقت, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل کامن مین یعنی آدمی تھے نا, ایک انسان ہی تھے, لیکن ایمان کی طاقت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو میریکل دیا وہ ایسا انہوں نے اس کو مارا کہ وہ جو چٹان تھی وہ ٹوٹ گئی. اچھا اب یہ جو نیکسٹ پارٹ آ رہا ہے اس میں ذرا غور کیجیے گا. صحابہ سارے بھوکے ہیں, رائٹ, سردی ہے بہت زیادہ, ابھی ہمارے بھی ہاں بہت سردی پڑ رہی ہے ابھی اور بڑھ رہی ہے اور زیادہ, اور اس کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں تھا, لیکن آپس میں یونٹی تھی اور آپس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ بھی جو انہوں نے کہہ رہے تھے مشورے کے ساتھ وہ چل رہے تھے, ہر موقع ایک ایک سٹیپ کے اوپر مشورہ لے رہے تھے, شورا چل رہی تھی, اور ایک ایک آپ نے ایک پتھر مارا اور نہیں ٹوٹا, یا اس کو ایک ضرب ماری اس سے ایک روشنی نکلی,
پھر اس روشنی میں آپ نے ان کو گلیڈ ٹائڈنگ دے رہے ہیں. آپ ان کو کیا کر رہے ہیں کہ اس روشنی میں شام اور ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھا. پھر تینوں ملک کے فتح ہونے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بشارت دی صحابہ کو. اچھا اگر کوئی ناؤز باللہ تھرڈ پرسن واچ کر رہا ہوتا نا وہ کہتے یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یعنی یہ واٹ از اٹ ٹاکنگ اباؤٹ, کہ کیا بات کر رہے ہیں یہ, کیسے یہ آپ کس طرح مدائن قصیر اور مدائن حبشہ کی فتوحات کا اعلان فرما رہے ہیں. یہ حدیث میں ساری ملتی ہے چیزیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو ایز اے لیڈر وہ اپنے جتنے بھی صحابہ تھے وہ ان کو ایک اچھی بات بھی کہہ رہے تھے اور ان کی ہمتوں کو اونچا بھی کر رہے تھے. یعنی اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو جو لیڈر ہیں اور جو ٹیم ممبرز ہیں ان کا کیا کام ہے کہ وہ اس میں کمپلیٹلی باگ ڈاؤن نہ ہو جائے, یعنی اس کے اندر اپنے آپ کو اس غلطی میں یا کوئی جو کرٹیسزم ہے یا کوئی اگر کسی نے فیڈ بیک ہے یا نکتہ چینی میں اس کے اندر اپنے آپ کو ایبزارب نہ کریں, یعنی اس کے اندر اپنے آپ کو بالکل گھول نہ لیں. آئی تھنک دیٹس اردو ورڈ پراپر ہے. اور اس کے لیے آپ بلکہ اس میں سے زیادہ مضبوط بن کے اٹھیں اور کھڑے ہوں. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں کر رہے تھے, اس میں اسپیشلی غزوہ خندق میں. آپ چھوٹی سی کام, چھوٹا سا بھی جو ایفرٹ تھا اس کو کہہ رہے تھے well done, ماشاء اللہ, یعنی you will conquer this and this and this, یعنی تم تو یہ فتوحات کرو گے, تم لوگ تو اس قابل ہو. تو یہی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مورال آف اے ٹیم اس کو اپلفٹ کرنا ایز اے لیڈر, اور ایز اے ٹیم اپنے لیڈر کی اطاعت بھی کرنا اور اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو اور زیادہ پالش کرنا, نئے سے نئے طریقے ڈھونڈیں. اچھا اب اگلا دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتیں اور بچے جو تھے نا ان کو ایک محفوظ قلعے میں جمع فرما دیا, اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو ان کا خلیفہ بنا کر 3000 انصار اور مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینہ سے نکل کر سرا پہاڑ جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا دامن میں ٹھہر گئے. رائٹ, اب سلا آپ کی پشت پہ تھی, یہ پہاڑی کا نام ہے. خندق آپ کے سامنے تھی. مہاجرین کا جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کا علمبردار جو تھے وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بنایا. رائٹ, اٹ جسٹ انشاءاللہ آپ کو ابھی جو آیات تلاوت ہوئی تھی ان کا جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہے, کفار اور قریش اور ان کے اتحادی 10,000 10,000 لوگ آ رہے تھے. اور جب اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ اتنا زیادہ وہ تھا پریشر اور ٹیرر کہ سب کے دل جو تھے نا وہ دھڑکے ہوئے تھے. اب اس کو کہتے ہیں, اور یعنی جس کو کہتے ہیں بلغت القلوب الحناجر وتظنون, یعنی ان کے دل جو تھے نا وہ لیکن گلوں کے اوپر پہنچے ہوئے, یعنی حلقوں, جیسے آپ کو ہوتا ہے نا جب ایک دم کوئی ٹیرر اٹیک ہو ناؤز باللہ, یا کوئی ایک لاؤڈ ساؤنڈ ہوتی ہے, کوئی بگ بلاسٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک دم سے ڈر جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ میرا دل حلق میں آ گیا تھا. ایک نارمل کامن اور ایک فریز ہے, وہی اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں پہ ان کو یاد دلا رہے ہیں. اور تم اللہ پر امید و یاد سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ دیے گئے تھے سورۃ الاحزاب میں. لیکن اچھا ایک جو بہت خوبصورت اور بہت بیوٹیفل چیز ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے وہ یہ کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مار کٹائی اتنی, اور یعنی شہید بہت زیادہ مجاہدین اور صحابہ نہیں ہوئے. رائٹ, یہ جنگ جو تھی نا اٹ واز اے ڈسٹنکٹیو وار. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ میں ڈالتے ہی صرف یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کون اپنی بات کے اوپر سچا ہے اور کون جو بات کہہ رہا ہے اس کے اوپر پرزسٹ ہے, یعنی استقامت رکھ رہا ہے, اور کون ہے جو اس سے مڑ جائے گا. اچھا منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جب وعدہ کرے توڑ دے, جب بولے تو جھوٹ بولے نعوذ باللہ, اور جب کوئی امانت دیجیے تو اس کو نہیں کرے. اب اللہ نے جو وہ منافقین جو تھے اب وہ تو ہو گئے, ڈر گئے. اب ایک ایمان والا نہیں ڈرا, انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں نبی پاک کو بہانے کرنے شروع کر دی کہ لوگ یہ تو اٹیک کر دیں گے ہمارے بچے, ہماری فیملی, ہمیں آپ اجازت دے دیں ہم چلے جائیں. کیا اورا, اب اورا یعنی وہ یعنی ان کو جو ہم یقولون ان بیوتنا عورۃ, یعنی دے آر ایکسپوزڈ ہو جائیں گے وہاں بھی, اور زیادہ ہم گھر کھلے پڑے ہیں. حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے, ان کا مقصد صرف کیا تھا, بھاگ جانا. اب یہاں پہ جو ویئرز ادر گروپ کو دیکھیں جو ٹرولی مسلمان جو تھے مہاجرین اور انصار, انہوں نے اس میں ایک وقت میں بھی یہ ایسا نہیں کیا, برادر انہوں نے وہاں پہ اسٹیڈ فاسٹ. اچھا اب آپ کے پاس کیا ہوا ہے, آپ نے کوئی ایونٹ آرگنائز کیا ہے, رائٹ, اب کچھ چیزیں کوئی آپ نے کوئی پرابلم اس میں بگ ایونٹ ہے, کوئی بگ مشن ہے, کوئی بگ کام آپ نے, کوئی ٹارگیٹ ہے, کوئی آپ نے بگ کرنا ہے, ایم اچیو, رائٹ. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ تو ٹیم کے ممبرس دن رات لگے رہتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ بیچ میں سے کھسک جاتے ہیں, کچھ نو وداؤٹ سم ٹائم لیم ایکسکیوزز, سم ٹائم
جینوئن ایکسکیوزز، اللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو بہتر جانتے ہیں. اس لیے جب اللہ کا کام آ جاتا ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایک ڈٹ کر اپنی ایمان، جان، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کیپیبلٹیز کو ایک وزڈم کے ساتھ وائز طریقے سے ان کو یوز کرنا ہے. ابھی ہم وہ بھی سیکھیں گے کہ کس طریقے سے، کیونکہ اب جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے ہیں، اور ان کے اس ایمان اور اطاعت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا. تو اس لیے ہمارا قرآن کی اور حدیث کی اور سیرہ کی اسٹڈی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک جگہ پہ سیرہ کی اگزامپل ہمارے سامنے آئے. میرے نبی نے بھی تو یہ کیا تھا، میرے صحابہ کے ساتھ بھی تو ایسے ہوا تھا نا. پھر کیا ہوا اگر ٹیسٹ کی گئی ہوں، پھر کیا ہوا اگر مجھے تھوڑا سا زیادہ ایکسٹرا کام کرنا پڑ گیا ہے، تو سبحان اللہ، اس اوکے، الحمدللہ، اور اس کے اوپر ہی اپنے اللہ سے اجر چاہتے ہوئے بڑھنا ہے. بنو قریظہ کی غداری، اس کی تو آپ سب کو سٹوری پتہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد شکنی بھی کی، اور بنو نذیر کے یہودیوں کے اصرار کے ساتھ مل کے انہوں نے ان کے ساتھ مل کے، یہ وہ لوگ تھے، اگر آپ لوگوں کو ذرا تھوڑا سا یاد ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے سے یہ دیکھیں اس پکچر میں بنو قریظہ، یہ پیچھے بیک ایریا میں جو گرین بنا ہوا ہے اور یہ پہاڑیوں کے ساتھ سے، وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے مدینہ اور عورتیں اور بچوں کے ایریا کے لیے، اور وہ سارا قلعہ کے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اس پکچر کو. اب جب وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، دس واز اے ویری ویری الارمنگ تھنگ. اور جب صحابہ نے آ کے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ آئے اور انہوں نے تحقیق کی، اور واقعی کہ بنو قریظہ نے ایسے کیا ہے کہ نہیں کیا. اور واقعی جب وہ واپس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھی تم نے یہ کیا کیا ہے، وہ کہتے کون سا معاہدہ، کون سے محمد، نعوذ باللہ. لک ایٹ دا ایٹیٹیوڈ. ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. یہ سن کر دونوں حضرات واپس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، لک اگین، اس سینٹینس کو ذرا غور سے دیکھیے، اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مسلمانوں تم اس سے نہ گھبراؤ، اس کا غم اور نہ اس کا غم کرو، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے. دیکھیں، ایک لیڈرشپ کوالٹی، بیوٹیفل کوالٹی جو ہم سب میں ہونی چاہیے، پینک نہیں کرنا. کچھ بھی ہو جائے، کام، ریلیکس، نو وریز، کچھ نہیں ہوا، لیٹس لک فار اندر، آلویز لک فار ادر ویز. ایک ہم سے ایک طرح سے راستہ نہیں نکلتا، دوسرا کوئی اور اسٹریٹجی اڈاپٹ کر کے دیکھیں. ایک طرح سے آپ اگر اللہ کا پیغام نہیں پہنچا پا رہے ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کوئی اور کیٹیگری، اس کی کوئی اور اسٹریٹجی اپنا لیں. دیکھیں سبحان اللہ، یہ نبی وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے. اگر ایک روٹین کے قرآن اور سنت کے لیسنس کرنے سے لوگ آپ کے ساتھ نہیں جڑ رہے ہیں تو آپ اس کو کسی اور اسٹریٹجی پہ لے جائیں. آپ کچھ اور کنٹمپرری ایشوز کی طرف چلے جائیں، کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں کو چاہیے اس ٹاپکس کو لے کے آئیں پبلک کے سامنے، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. دین کو سیکھیں، دین کو، اور اتنا ٹاپ لیول تک دین کو سیکھیں کہ جیسے ایک لوگ جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں یا انجینئر کے پاس کیوں جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہے اپنے فیلڈ میں. اسی طرح سے وہ آپ کے پاس آئیں کہ اگر آپ اپنے دین کے لیول میں یا دین کی کسی ایک فیلڈ میں اسپیشلسٹ بن جائے اور پوری ٹیم کسی ایک چیز میں اسپیشلسٹ ہو جائے تو آٹومیٹیکلی پیپل وہ جو ہیں وہ جڑیں گے اور اللہ کا پیغام ہم اچھے طریقے سے پہنچا سکیں گے. اچھا، کسی کا ہاتھ ریز ہوا ہے میرا خیال ہے. تسنیم سسٹر، آپ کا کوئی کویشچن ہے؟ یہ سوال ہم اینڈ پہ لیں گے. اوکے، you can okay, you can write the question to the admin and we can take it at then inshallah. اچھا، ابھی جو محاصرہ سارا شروع ہو گیا اور شہر مدینہ کا جو تھا وہ پراپرلی سراؤنڈ ہوا تھا، کئی فاقے گزر رہے تھے، اور ابھی یعنی کہیں حد تک کہ جو وہ بھی کوئی بھی کراس نہیں ہو رہا تھا اس کے کراس، رائٹ. اب اس کی ساری مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مہاجر و انصار جو ہیں وہ اپنی ہمت نہ ہارے، تو قبیلہ غطفان کے سردار اور عینہ، اور اب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوشش شروع کی کہ کسی طریقے سے ہم جو ہیں کسی قبیلے کو منا دیں اور ہم ان کو یہ کہیں کہ بھی مدینہ کی جو ہے نا کراپس وغیرہ اور تھوڑی سی جو کھجور کے ہم ان کو دے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ایک مشورہ دیا. اب یہ دیکھیں صحابہ، یعنی ٹیم ممبرس میں سے، صحابہ میں سے داؤ و رسول اللہ تھے، انہوں نے کہا اگر یہ وہی نہیں ہے اور آپ کا یہ آرڈر نہیں ہے تو آپ ہمیں یہ الاؤ کریں کہ ہم ان کو نیزوں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیتے ہیں، ہم ان کو اپنے کھجوریں نہیں دیں گے، ہم ان کو اپنے فیلڈز نہیں دیں گے، اپنی کراپس نہیں دیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے پیارے طریقے سے انہوں نے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ فائن، کہ میں اپنی شورا کا ڈیسیژن لوں گا اور میں آگے بڑھوں گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ایک اور یہ بھی لرننگ لیسن ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی اچھا مشورہ ہمارا کوئی چھوٹا بھی دیتا ہے یا فیملی ٹیم ممبرس میں دے دیتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. عمرو بن عبد
یہ ایک بہت 90 سال کا شاہ سوار تھا جو اس وعدے کے ساتھ آیا تھا کہ آج میں جنگ لڑوں گا، اور میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک بندہ جو تھا 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اس نے للکارا اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تیل نہیں ڈالوں گا بالوں میں جب تک کہ میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں، اور اسے 3 دفعہ آ کے خندق کو کراس کرنے کی کوشش کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ان کو بھیجنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اصرار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا وہ ان کے ہاتھ میں دے کے اور ان کو آگے اس کے مقابلے کے لیے گئے۔ اور جب ان کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا وہ بھی بہت زیادہ ایویڈنٹ ہے ہسٹری میں، انہوں نے کہا کہ تم علی تم بہت چھوٹے ہو، تم واپس چلے جاؤ، میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں ہی تمہارے میں ہوں، لیکن میں تمہارا خون بہانا جو ہے نا میں تمہیں لڑنا چاہتا ہوں اور میں ہی تم سے لڑوں گا۔ اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا کہ علی رضی اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارا خون بہانا بہت پسند ہے اگر تمہیں پسند نہیں، اور اس نے عمر بن عبدو نے اتنا اس کو غصہ آیا کہ اس نے ان کو آپ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے اوپر تلوار، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو فور ہیڈ کے اوپر کافی زیادہ چوٹ لگی، لیکن آپ نے اس کے مقابلے میں جو اس کو ایسے جب للکارا اور مارا تو اس کی جو تھی تلوار اس کی شانے یعنی جو شولڈرز کو کاٹتی ہوئی اس کی بیک تک پہنچ گئی اور وہ اس وقت فنا ہو گیا۔ اس دن بہت زیادہ لڑائی چلتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ نماز عصر جب بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابھی تک ہم نے عصر نماز نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے بھی نہیں پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بخاری میں آتا ہے کہ ان مشرکوں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے آج ہماری نماز وسطیٰ کو روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یعنی اب نماز کی امپورٹنس کو دیکھیں، ہمیں یہ اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانا چاہیے کہ اکثر ہم یونیورسٹیز میں کالجز میں اور اپنے کام پہ کئی ہماری جو ورکنگ لیڈیز ہیں یا ہمارے مین ہیں اور وہ ان کو اس امپورٹنس کا نہیں پتہ، وہ ساری نمازیں گھر آ کے اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو دیکھیں نمازیں اتنی سخت کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو اپنی نمازوں کا فکر ہے، سبحان اللہ۔ تو ہماری جو لائف ہے اٹ شوڈ بی اراؤنڈ دا صلاح rather than کہ ادر اراؤنڈ کہ آور صلاز آر لائک گوئنگ ویسٹ ہو رہی ہیں، رات پہ آ کے اکٹھی ہو رہی ہیں، نہیں، یہ ہمارا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نماز ہماری پیریورٹی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہماری پیریورٹی جب بن جاتے ہیں تو پھر ہر زندگی کے فیلڈ میں آپ کو کامیابی ہی کامیابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو بہت پیاری دعا مانگی، اللہم منزل الکتاب سریع الاحزاب اہزم الاحزاب اللہم اہزلہم وزلزلہم، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ عز و جل، اے کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، تو ان کفاروں کے رشک کو شکست دیں۔ اور آج کل کے دنوں میں میں یہ بہت کہوں گی کہ ہم سب کو یہ پڑھنی چاہیے۔ آج یمن میں، آج لبنان میں اور غزہ میں، فلسطین کے پورے ایریاز جہاں جہاں مسلمان ہمارے، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور اللہ عز و جل ان کے قدموں کو ہلا دے جو کہ ہمارے مسلم امہ کو تباہ کرنے بکی، لیکن ان سیکریفائسز، یہ جو قربانیاں یہ کبھی بھی ضائع نہیں جائیں گی۔ میں انشاءاللہ آپ سے سوال میں ان پہ اینڈ پہ آنسر دیکھوں گی کہ آخر آپ نے کیا سوچا ہے کہ میں کیا سیکریفائس کروں گی؟ کیا یہ قربانیاں جو غزہ میں جو ساری جگہ ہو رہی ہیں کیا یہ ضائع ہو جائیں گی؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے پیارے اور اتنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنے جو صحابہ تھے، کیا ان کی ساری جو اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے، کیا ان کے ایمان ہم سے کم تھے؟ کیا وہ ہم سے کسی طریقے سے نعوذ باللہ کیا ہم ان سے بیٹر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ نہیں کرے گا؟ تو اس لیے ان سوالوں کو ذرا اپنے اوپر سوچیں اور اپلائی کریں کہ کس طریقے سے ہم اپنے دین کی لیے سیکریفائس کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی مارکے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے اور ان کی شہادت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ بھی تھا اور آپ بہت زیادہ اس پہ اوپر آپ نے رنج بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 70,000 فرشتے جو تھے نا وہ ملائکہ آپ کی اس میں حاضر تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کی بازو پہ چوٹ لگی تھی۔ اس وقت کاٹرائزیشن اور ظاہر اتنی ایڈوانس ٹیکنیکس تو نہیں تھی، لیکن آپ کا جب زخم پھٹا تھا تو اس سے خون بیت المسجد نبوی کے اندر بنی غفار کے خیمہ تک پہنچ گیا تھا، اور لوگوں نے چونکہ کہا خیموں والا یہ خون کیسا ہے جو تمہارے خیمے سے بہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون بہ رہا تھا اور اسی زخم میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور ان کے جنازے میں 70,000
ملائکہ حاضر ہوئے اور جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں مشک کی خوشبو آنے لگی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور جس کو پھیلانے آئے تھے اس کے اوپر اور زیادہ ہمیں اس کے کام کرنے کی توفیق دے. اور آگے وہ سبحان اللہ عین ان کی وفات کے وقت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھول کر آخری بار جوال نبوت کا نظارہ کیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر بار آواز بلند سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ کیا میں اور آپ اس گواہی کے لیے قابل ہیں؟ کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ صرف مردوں نے نہیں، اب وہ جو پیچھے عورتیں اور بچے وہ سارے جو قلعے میں محفوظ تھے، وہاں پہ یہودیوں نے ایک یہودی دروازے تک پہنچا اور یہ اسیس کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا سچویشن اندر کیا. اب حسان بن ثابت جو تھے نا وہ ان کے اوپر اپوائنٹ کیے گئے تھے. اچھا اب انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو تھی نا آپ کی پھپھی تھی، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگا ان کے بارے میں، تو انہوں نے نا جب یہ دیکھا کہ وہ یہ کر رہا ہے تو انہوں نے ان کو کہا کہ حسان کو گو اینڈ کل ہم، جاؤ اور اس کو مار دو اور ورنہ وہ لوگوں کو جا کے ہمارے حالات بتا دے گا. اچھا حسان بن ثابت نے اس کی ہمت نہیں پکڑی. اچھا صفیہ رضی اللہ عنہ لک ایٹ ہر، انہوں نے پکڑا ایک جو تھا آلہ اور اس کے ساتھ چوب اس کو کہتے ہیں اس کو اکھاڑ کر انہوں نے یہودی کے سر پر اس طرح مارا اور انہوں نے اس کی گردن کو بھی الگ کر دیا. یعنی لک ایٹ دا ویمن، اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کی بہادری. اللہ یعنی ہم ایسی عورتوں سے کیا ہمارے اندر اتنی ہے جرت، اتنی ہمت کہ آج اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی آتی ہے تو ہم مسلمان عورتیں کیا اس کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے اور ڈٹ کر لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ہمیں اس سے ایک اور چیز یہ بھی ملتی ہے کہ ہمیں اپنی اسپریچول پاور کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی فزیکل ایموشنلی ہمیں اپنوں کو اسٹرانگ کرنا ہے. ہمارے کوئی ایک چھوٹا سا کوئی لاؤڈ الارم ہو جائے یا خدا نہ سا کسی نیئر ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو جائے تو ہماری مورالز ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہم بہت ڈپریس ہو جاتی ہیں عورتیں، ہم بہت زیادہ جلدی دل اور ہمت بھی ہار دیتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو فزیکلی بھی ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو ایموشنلی بھی اسٹرانگ کریں اور اپنے آپ کو اسپریچولی قرآن اور صلاح کے ساتھ ساتھ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں نا، یعنی غیبت، چغلی، حسد اور پرائڈ یعنی جس کو کہتے ہیں کبر، اور ان چیزوں سے بچیں کیونکہ یہ انسان کی ساری عبادتوں کو، اور کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے اٹھا کے کسی کو مارا ہے، زبان سے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں. اور اسی لیے ہماری صحابیات کے اندر یہ وہ مورال تھے اور وہ ان کے اندر پاور تھی جو ایک عام عورتوں میں نہیں تھی. اور اسی ہی مارکے میں آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو اور بھی بتاتی ہیں کہ عورتوں نے کس طریقے سے صحابہ کرام کے لیے ایک نرسنگ کا کام بھی کیا تھا. اور نرسنگ یعنی اب ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ سوال ہوتا ہے کیا عورتیں مردوں کو ٹچ کر سکتی ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. اور مطلب یعنی آئی تھنک ہمیں اپنے بچوں میں اور یہ سیرہ کا نہیں پڑھیں گے، اور جب ہمارے اور یہ جو نیو جنریشن اسپیشلی آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمس تو کہتے ہیں لیکن وہ ایسی مسلمان بچیوں کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں ہے جو بہت زیادہ ایکسٹریم مسلم جا رہے ہیں کہ جو مسلمان لڑکیاں جاب کرتی ہیں جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ مردوں کو ٹچ کریں گی، یہ ٹریننگ کریں گی، ایسے ایسے سوالات. مطلب یہ دین کا ایک آئی ڈونٹ نو کیا بنا دیا انہوں نے. لیکن اسلام ہمیں ایسی ڈھیر ایگزامپل ملتی ہیں جہاں پہ محدثات عورتیں بھی تھیں اور نرس اور ڈاکٹرز عورتیں بھی ہیں. انہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ جنگ میں لڑائیاں بھی کی، صحابہ کے ساتھ ان کو ٹریٹ بھی کیا. تو یعنی اب آپ نے یہ چیزیں، یہ لیسن ہمارے اندر اتنی نیرو مائنڈڈنس کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ، وی نیڈ ٹو لرن ٹرو اسلام. آج اگر ہم یو کے اسلامک مشن کی عورتیں مل کے اپنے بچوں کی اور اپنے کمیونٹیز میں آج یہ باتیں کرنا شروع کریں اور سیرہ کو پھیلائیں اور سیرہ کی باتوں کو صحیح ٹرو میسیج کو پہنچائیں تو کیوں ہم دین کے اوپر ریز ہونے والے بچے کیوں نہیں ریز کر سکتے؟ اور ایسی عورتیں، ایسی بچیاں جو انشاءاللہ دین کا کام بہت اسٹرانگلی کریں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی طرح کی بہادری بھی دے اور انٹیلیجنس اور حکمت بھی عطا فرمائے. اب یہ دیکھیے آگے ایک جو بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے اس واقعے سے، اس کو ذرا تھوڑا سا آپ سنیں. نعیم بن مسعود جو تھے نا اشجعی رضی اللہ عنہ، وہ قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے. قریش اور یہود دونوں کو ان کی ذات پر پورا اعتماد تھا. اچھا اب یہ دیکھیے وہ یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کو ان کے اسلام کا علم نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے ایسے انٹیلیجنس کی ہے، دیکھیں کہ ایک طرف ایک بات کی اور اتنی وائز طریقے سے بات کی کہ قریش کو اور یہودیوں میں پھوٹ ڈلوا دی. اور اس کی رزلٹ میں کیا ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ ان سے کہو کہ تم اپنی قریش سے یہودیوں کو کہا کہ تم اگر 40 سردار تم مجھے ہمیں دے دو تو ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے، ادروائز نہیں. اور ادھر ادر وے راؤنڈ جا کے بھی ان کو اس طرح سے باتیں کہیں کہ یہودی تم سے نہیں کریں گے سپورٹ، اور تم بلا وجہ یہاں پہ جو ہے وہ سردی میں مر کٹ رہے ہو، اور مطلب تمہارا سارا راشن بھی ختم ہو رہا ہے، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. ایونچولی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ پھوٹ پڑ گئی، اور دوسری طرف یہ جو بات یہاں پہ سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کتنی وائز طریقے سے وزڈم کے ساتھ آپ نے دو جو پارٹیز ہوتی ہیں، یا اگر مسلمانوں میں کوئی پھوٹ پڑ رہی ہے، کس طریقے سے یا تو جوڑنا ہے، یا پھر اگر اپوزٹس کے ساتھ ہے تو کس طریقے سے بات کرنی ہے کہ وہ جو بات ہے وہ آپ کا اعتماد جو ہے وہ چلتا رہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جب ایونچولی یہ سب صحابیہ اور صحابیات صحابہ ان کی کوششوں کے ساتھ ساتھ، اور جب اللہ تعالیٰ نے سب دیکھ لیا کہ کون کتنا مضبوط اور حق پہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ احزاب میں کہ اے ایمان والو خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑی اور تم پر آندھی بھیجی گئی، اور ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے. تو جب آپ اللہ کی راہ میں ایک قدم چلتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر پورے ہاتھ سے، اگر آپ ایک ہاتھ سے تو اللہ پورے بازو کے ساتھ، اگر آپ چل کے جاتے ہو تو اللہ بھاگ کے آتا ہے. اسی یقین اور توکل کے ساتھ ہمیں اللہ کی راہ میں چلنا ہے، اور اس چیز سے نہیں ہٹنا چاہیے کہ میں اکیلی کیا کر لوں گی، میں ایک اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہوں. ایک اکیلا بندہ جو چینج لا سکتا ہے، آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، اپنے فیملی کو، اپنے معاشرے کو، اور ایک عورت کی جو نسل ہوتی ہے وہ پوری چینج ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے آج ضرور عہد کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے بنا دے. اور ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کرا دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے، موسم انتہائی خراب ہو گیا، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو، یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے لہٰذا اب محاصرہ بیکار ہے، اور یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ انہوں نے کر دیا. اور وہ وہاں سے جو تھا بنو قریظہ، بنو قبیلہ عطفان، وہ سارے کے سارے اپنے اپنے قلعوں میں چلے گئے، اور لوگوں کے بھاگ جانے سے مدینہ کا مسئلہ بالکل جو تھا وہ کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا، اور اس طرح غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو لک ایٹ دیٹ، یعنی سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اسٹریٹجیکلی مسلمانوں کو ایک فتح نصیب کی. اور یہ پورا آل ٹوگیدر 25 days، نیرلی اباؤٹ 10 days اور ملا کے جب وہاں پہ رکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح ہو گئی تو پھر فرشتوں نے کہا کہ ابھی آپ زرہ نہیں اتاریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو یہ کہا کہ بھی آپ جو ہیں وہ اس میں جو قبائل کے یہودیوں کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ابھی جنگ باقی ہے، اور پھر ان کے ساتھ نپٹ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ پورا معرکہ جو تھا وہ کمپلیٹ ہوا تھا. تو اس میں بہت ساری، میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈیٹیلز اور اس میں نہیں بھی جانا چاہ رہی، اس لیے کہ جو سیکھنے والی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طریقے سے مدد کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابیات اور صحابیوں کی مدد کی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. وہ جو لیسنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ایک نمبر یہ کہ ہماری آپس میں اجتماعیت اور ایک دوسرے کی مدد، یعنی الائنس آف ویریس ٹرائب جیسے ہوئی تھی، اسی طرح سے ہمیں ایک جماعت میں ید اللہ علی الجماعت، ایک باڈی بن کے، ایک جسم بن کے، اور اس طرح کا جسم کہ جس کے ایک حصے پہ تکلیف تو سب کو تکلیف ہو. اگر آج غزہ تکلیف میں ہے، ایک ملک اگر تکلیف ہے تو پوری امہ کو اس میں بند کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے ہاں شام میں کچھ ہو رہا ہے نا، یا غزہ میں ہے نا، میرے گھر پہ پاکستان میں تو نہیں ہے نا، یا انگلینڈ میں تو نہیں ہو رہا نا، مجھے اس سے کیا. ایسا ایٹیچیوڈ نہیں کرنا. ہمیں اگر تکلیف محسوس کرنی ہے اپنی خاندانوں کے لیول پہ اور امہ کے لیول پہ بھی. اور دوسری بات جو ہمیں ڈیولپ کرنی ہے ٹرسٹ اینڈ لائلٹی، کہ کوئی کسی کو بٹرے نہیں کرے. ایک دوسرے کے پیچھے غیبتیں، اگر آپ کو اپنے لیڈر سے یا اپنے ٹیم ممبر سے کسی سے کوئی شکایت ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹلی اس سے بات کریں، اور آپ کے اندر بھی اتنی ہمت ہونی چاہیے ایز اے لیڈر کہ آپ دوسرے کا فیڈ بیک کرٹیسزم کو سن سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں. اور اسی طرح سے اپنی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ لائلٹی وہ بھی امپورٹنٹ ہے.
اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بھروسہ اس کو بھی ایک فاسٹر کرنا اس کے بڑا امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہماری ایک کمیونٹی کے اندر جو ایگریمنٹس اور جو ٹریٹیز اور جو بھی یعنی سبحان اللہ اس کو ایک اپہولڈ کیا جائے۔ اور تیسری جو بات ہے کہ اپنی استقامت رکھنی ہے ہارڈ ٹائمز میں، یعنی مشکل وقت میں، جیسے سیج اور چیلنجز یہ جب ہوا تھا ڈیورنگ دا بیٹل آف ٹرینچ میں، تو اس نے ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ استقامت، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ کہنا ہی کافی نہیں، لیکن اس کے بعد جس نے کہا کلمہ پڑھا اور اس کے بعد ثم استقام اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا۔ اچھا، اب استقامت، اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے جا کے وہ قبلہ میں کھڑے ہو گئے تھے کعبہ میں، اور لوگوں کے سامنے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں۔ اس وقت ابھی اوپن اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی دین پھیلانے کی، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپنلی اتنا نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان قبول کیا اور جا کے وہاں کھڑے ہو، اور لوگوں نے ان کو خوب مارا۔ پھر ان کو صرف اس لیے چھوڑا گیا کہ وہ بنو غفار سے تھے، جو کہ ہائی وے رابرٹس تھے بہت زیادہ مشہور اس وقت کے، جو ان کے کارواں قافلوں کے اوپر اٹیک کیا کرتے تھے۔ تو اب جو ان کے چچا ابن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے منع کیا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، کہ نہیں اس کو کیوں مار رہے ہو، تمہارے سارے کارواں۔ انہوں نے پھر بھی کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب ان کو پٹتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری ایسے نہیں کرو، اپنے ٹرائب میں جا کے، اپنے قبیلے کو جا کے میرا میسیج بجاؤ۔ اور انہوں نے پتہ کیا کہ یہ میری سول کو، میری روح کو سکون ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ایسے کرتا ہوں۔ دیکھیے ان کا جو ایک پیشن تھا کہ ہر بندے کو دعویٰ دینا اور دین کا کام، ہمارا اندر کیا وہ پیشن، کیا قربانی دینے کا جذبہ ہے، کیا اتنے پٹنے کا، کیا اپنے آپ کو اتنا ایگزاسٹ کرنے کا، اتنی ایگزرشن کرنے کا ہے ہمت؟ ہم تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے بھی دے لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہم تھک گئے، ہم نے بہت مشن کو ٹائم دے دیا۔ یہ مشن میرا اور آپ کا نہیں، یہ مشن اللہ، یہ بیسک ہم سب کا ہے، اور یہ صرف ہمارے لیڈرز اور ان کا، یہ تو جسٹ ٹائملی تھنگ ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، اور ہم نے اپنی خود غرضی کے لیے کرنا ہے کہ میں جنت میں چلے جاؤں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور ان کی کمپنی نصیب ہو، اور ان کی انشاءاللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ معیت نصیب ہو جنت میں۔ اچھا، پریکٹیکل پلاننگ از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا، ایک جو بہت بڑی چیز اس میں تھی وہ لیئرز لیول کے اوپر جو کیٹیگرائزیشن ہوئی تھی، ٹاپ پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے نیچے ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کو دیکھ رہے تھے، اور تھرڈ لیول کے اوپر ہر گروپ کا ایک اپنا لیڈر تھا، اور وہ گروپس کو ان کو سپروائز 2 بندے اور کر رہے تھے، اور ہر انڈیویجول پرسنل لیول کے اوپر ایک ہارڈ ورک کر رہا تھا، اپنی اٹموسٹ ایفرٹ کر رہا تھا۔ وہ اپنے لیڈر کے لیے ویٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ مجھے کہیں تو میں یہ کام کروں، وہ ایک سیلف اینٹیسپیشن، یعنی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس کام کو بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ اینڈ سبحان اللہ، جو نہیں کر سکے، پھر وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلیڈ ٹائڈنگس دی تھی اور ان کے حوصلے بھی بڑھائے تھے۔ سبحان اللہ، پریکٹیکل پلاننگ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ شورا، مشورہ، کاؤنسلنگ ان دا فیملی، ہاؤس ہولڈ، اپنے گھر میں، اپنے کام پہ، اپنی جاب پہ، ہر جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ نے سارا کچھ کر لیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اس کے بعد جب آپ نے مشورہ بھی لے لیا، اب آپ کی پلاننگ بھی ہو گئی، اب اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اب اللہ کے ہاتھ میں ہماری سکسیس ہے۔ وی کین لرن دیز پریکٹیکل میئرز، دے آر ویری ویری اسینشیل، ٹھیک ہے۔ اور ایونچولی آخری چیز یعنی اللہ کے اوپر توکل، ڈپینڈنس، کہ اللہ مجھے کامیابی دے گا۔ آپ جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں، جتنے مرضی عبادات کر لیں، جتنے مرضی نوافل اور قرآن حفظ بھی ہو جائے، سب ہو جائے، لیکن اگر اس میں پیورٹی اور سنسیئرٹی نہیں ہے، اور پیور عبدیت یعنی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، تو نعوذ باللہ وہ سارے کے سارے اعمال وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا لے کہ ہمارے اعمال حبیطت اعمال نہ ہوں، یعنی ایسے اعمال نہ بن جائیں کہ وہ بالکل جیسے خواب کی طرح سے پھونک مار کے اڑا دیے جائیں، نعوذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنی عبادات، اپنے نیک کام ہمیں اس طریقے سے کرنے ہیں۔ ایک دیکھیں جو ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، پرسن وہ اپنی جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی 3 طرح کی نوعیت ہوتی ہے۔ یا تو آپ اپنا کام ایز اے ٹریڈر کر رہے ہوتے ہو، یعنی آپ کو چاہیے منی ملے گی، ریوارڈ ملے گا، تو آپ نے جو ہے وہ اس کا ریوارڈ کے لیے وہ لے لیا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کام کر لیا۔ لیکن کچھ لوگ جو اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ان کو کام کیا اور اس کی جو اجر ہے، ان کو جو اسے ٹاپ لیول چاہیے، وہ ٹریڈر کا نہیں ہے، یعنی ایز اے ٹریڈر نہیں بلکہ ایز اے وہ ریوارڈ ایک مشہور اور پرسن ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ ذرا ایک میرے تھوڑی سی اس بات کو سمجھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگ مجھے فالو کر رہے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے سلیو اور ماسٹر کا ریلیشن شپ، رائٹ؟ جو
स्लेव एंड मास्टर, आई थिंक ये मैं इसको लिख रही हूँ, और एक होता है ट्रेडर रिलेशनशिप, और एक होता है ग्रेटफुल पर्सन का रिलेशनशिप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत करते थे, तहज्जुद में खड़े होते थे, तो वो इस तरीके से खड़े होते, और आपके पाँव जो थे वो सूज जाते थे। तो सहाबा कहते थे आप ऐसे क्यों करते हैं? वो कहते थे कि मैं अपने अल्लाह का क्या शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। ये वो था एटीट्यूड कि आपके ऊपर सारी बिशारत मौजूद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ यानी अशरा यानी सुभान अल्लाह ग्रांटेड जन्नत थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो एक ह्यूमिलिटी थी, एक आजिज़ी थी, राइट। और एक होता है स्लेव, मास्टर ने कुछ कहा, स्लेव ने एग्जैक्टली वही किया। बस अल्लाह ने कहा सलाह पढ़ लो, हमने सलाह पढ़ ली। अल्लाह ताला ने कहा कुरान पढ़ लो, हमने पढ़ लिया। वो सदका हरात कर लिया, हज करने हज कर लिया। लेकिन एटीट्यूड उसमें एक हमारी हमेशा, और ट्रेडर्स का एटीट्यूड क्या होता है, अच्छा हमने ये पढ़ लेंगे इतनी तस्बीह तो हम जन्नत में चले जाएंगे। हमें इसके अलावा टॉप लेवल क्या है? जन्नत से टॉप लेवल अल्लाह की रज़ा है कि अल्लाह ताला हमें रिदवान अल्लाह भी दे दे जब हम जन्नत में जाएंगे, और अल्लाह ताला अपनी मायत भी दे दे। और अल्लाह ताला हमें, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हमने सिद्दीक़ीन, शुहदा और जो हैं वो उनमें से शामिल होना है, और जो हमारे इंशाअल्लाह ताला हम उनकी कैटेगरी में, और नबिय्यीन उनकी कैटेगरी में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें साबित करे इंशाअल्लाह। तो जज़ाकल्लाह खैरन फॉर लिसनिंग। एनी क्वेश्चंस? इंशाअल्लाह वी कैन गो टू द क्वेश्चंस। if the admin can tell me how much time is left, इंशाअल्लाह कितना रह गया टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 25 मिनट हैं सिस्टर उम्मत। हम बहुत तहे दिल से आपके मशकूर हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमें दिया है। अल्लाह सुब्हान तआला आपको इसका बेहतरीन जज़ाए खैर दे। आपने बहुत ही मौसर नहायत ही से हासिल दर्स दिया है, और आपने ग़ज़वा खंदक की तारीखी पस मंज़र को हमारे सामने रखा, और उसके अब्दी पैगाम को दौरे हाजिर के तकाज़ों के साथ हम आहंग करके हमारे सामने पेश किया। अल्लाह सुब्हान तआला हमें इससे बेहतरीन लेने वालों में शामिल करे, आमीन। मैं बहनों से गुजारिश करूँगी, इंशाअल्लाह ताला हमारे पास टाइम है, आप अपने हैंड रेज़ करें। इंशाअल्लाह ताला अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई पॉइंट लर्न किया है, आप अपना कुछ बताना चाहती हैं जो आज के सेशन से आपने लर्न किया है, तो प्लीज़ आप हैंड अपना रेज़ करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको म्यूट करेंगे और आप फिर उसमें अपना पॉइंट व्यू रख सकती हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकती हैं इंशाअल्लाह। आई थिंक अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मैंने जानबूझ के इसको सेशन को इस तरीके से रखा था। आई वुड लाइक टू लिसन। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है कि चाहे एडमिन में से, चाहे जो ऑडियंसेस हैं, उनमें से एक बंदा जिस 30 सेकंड की अपनी रिफ्लेक्शन मुझे ज़रूर बताए, क्योंकि इसका सेशन को इस तरीके से करने का मकसद यही था कि हमने लर्न क्या किया है। और नॉर्मली जो मेरे होता है हल्का, उसमें ये होता है कि अराउंड द रूम, if we can go into the meeting room and every person unmute yourself and just say 30 seconds or minute, what did you learn, please. If you even you don't have a question, just please mention it. कि कोई भी पॉइंट आप अपना शेयर कर सकती हैं कि आपने आज के सेशन से क्या लर्न किया है, या अपना पॉइंट देना चाह रही हैं आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं, प्लीज आप हैंड रेज कर सकती हैं। अच्छा, मैं जो सवालात, या गो ऑन जी। हैंड रेज है किसी का हैंड रेज है जी। रजिया अवान, रजिया बेटी जी। आप अनम्यूट करें। जी जी मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जी रजिया बेटी बात करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। मैं कोशिश कर रही थी अनम्यूट करने की, लेकिन हो नहीं रहा था। माशाल्लाह अमत, माशाल्लाह वेरी वेरी गुड, वेरी बेनिफिशियल सेशन अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा चलो मैं ये भी बता देती हूँ। और ये है कि इसके अंदर ग़ज़वा अहज़ाब के जो हमारे लर्निंग पॉइंट्स हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो ये है कि अल्लाह ताला की मदद यकीनी आती है, लेकिन उससे पहले जो है अल्लाह ताला हमें टेस्ट करते हैं। और ये जो अल्लाह ताला ने जब बताया कि आप लोगों के को हिला डाला गया और खौफ का क्या आलम था उसमें, और फिर लेकिन जिस वक़्त अल्लाह की मदद आती है, और हमें भी ये है कि हम छोटी सी चीज़ से घबरा ना जाएं। टेस्ट तो आएंगे, और टेस्ट के बाद ही अल्लाह ताला की मदद आएगी। और देखें उनके उस बिटवीन भी उनके जो सहाबा का जो तर्ज अमल हम देखते हैं,
دعائیں کر رہے ہیں، ریجز پڑھ رہے ہیں، اور پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے کئی دنوں کے فاقے سے ہیں، پھر بھی لیکن اللہ کے دین کی جو ان کی سربلندی کی اور جو پازیٹیوٹی کی باتیں ہیں وہ ان کے درمیان چل رہی ہیں، اور نظر جو ہے وہ آخرت کے ریوارڈ پہ ہے. تو اس میں جو ہے نا یہی لرننگ پوائنٹس تھے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہمیں گھبرانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے ہمیں اپنا جو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. جزاکم اللہ. Excellent, جزاک اللہ خیرن. Positivity is مثبت سوچ, very important. Okay, next person is a Shazia or I Shaxia? think Shazia or Shahida sister, or she's Yeah, gone. keep going please, keep Yeah. going quickly inshallah. امتیاز پلیز آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ میں نے تو ادھر ایسے لرن کیا ہے کہ ایک تو قضا نماز ہمیں ہر حال میں ہی پڑھنی ہے، دوسرا کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کے سویلنگ بھی ہو جاتی تھی تو لیکن وہ پڑھتے تھے نماز، ہے نا، ہر حال میں نفل باتیں کرتے تھے. ہم فرض بھی کرتے ہیں تو اگر ہمیں تھوڑا سا بھی درد ہوتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. ادھر سے یہ میں نے بہت اچھا ایک پوائنٹ لرن کیا. اور دوسرا ایک اور پوائنٹ لرن کیا کہ عورتوں کو ہر حال میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے نیک کاموں میں. یہ نہیں کہنا چاہیے ادھر مرد ہیں تو ہم تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، کوئی بھی چیز اس میں تھوڑی سی ہمیں پوائنٹ خود نکالنے چاہیے کہ کیسے ہم نے ادھر انٹرسٹ کرنی ہے اور کیسے اللہ کے کام پہ ان میں ہم نے ادھر شامل ہونا ہے، کیونکہ اس طرح دعویٰ بھی ہوتا ہے، اس طرح اسلام بھی پھیلتا ہے. یہ مجھے بہت چیزیں دل کو لگی ہیں. جزاک اللہ خیر. خیر کثیرہ سسٹر. الحمدللہ. Excellent, جزاک اللہ خیرن. سسٹر امتیاز میاں پلیز انمیوٹ یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ امت. That's a very nice lesson, was a reminder, ماشاءاللہ. تو میرے ذہن میں جو آ رہی تھی ابھی کہ جو آج کل کے حالات ہمارے، آپ نے کہا کہ ساری جو نا قبائل جو نا احزاب جمع ہو گئے مسلمان امت کو ختم کرنے کے لیے، ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، تو ہمیں ان کے لیے ہر قسم کے حالات کے مقابلے کے لیے، جیسے صحابہ جمع ہو گئے تھے، ذہنی اور جسمانی طور پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جیسے حضرت علی دیکھنے میں چھوٹے لگتے تھے لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا، تو باقی مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. تو ہمیں اس وقت جو ہے نا ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اس میں جیسے حضرت صفیہ کا کردار اور نعیم بن مسعود کا کردار کا آپ نے ذکر کیا کہ ہر کردار جو ہے نا مختلف انداز سے اس کا اس میں حصہ لیتا ہے. تو آپ نے جب یہ وہ ہمیں اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ سوچ کرنی چاہیے. اگر موقع ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں نے جو دیکھا نا کہ کیسے ہم کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں نا، وہ میں اس کی ایک قصہ سناتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے طلوع اسلام کل سن رہے تھے، آپ نے بتایا نا پہلا پوائنٹ کہ آپ اس کے لیے بردر اور سسٹرہڈ کریں، تو اس میں وہ بار بار اس نظم کے اندر بتا رہے ہیں کہ اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زبان بن جا. تو یہ جو ہے نا ہمارے انشاءاللہ ہماری تنظیم کے لیے بھی بہت بڑی ہے کہ ہر وقت ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس بھی کرنا چاہیے. اور جو کنٹریبیوشن جو ہے ایک فیملی کی پوری، تو کل وہ ادھر جو ہے نا کیمبرج کے اندر کوئی شادی تھی تو کسی کی، تو ہم ادھر گئے اور وہاں ایک ملنے والی ایک لڑکی آئی میرے پاس، تو سٹوری کٹ شارٹ، تو کہتی آنٹی میں عثمان بٹی کی وائف ہوں، تو السلام علیکم یہ وہ. تو میں نے کہا آپ شادی میں ادھر، وہ کیمبرج میں رہتی ہے کہیں، میں نے کہا آپ کو شادی میں دعوت ہے؟ کہتی نہیں شادی میں دعوت نہیں ہے، ہم والنٹیئر کرنے کے لیے آئے ہیں. تو میں نے نا یہ شادی، میں نے کہا یہاں کوئی درس ہو رہا ہے کوئی اور؟ کہتی نہیں اس شادی میں مسجد کے لیے والنٹیئر کرنے آئے. تو وہ جو ہے نا پھر کہتی یہ میری بیٹی ہے. میں اس کے بچوں کا پوچھ رہی تھی اور وہ ٹرالی لے کے ٹیبل کے اوپر سے سارے خراب پرانے برتن جو ہے نا وہ لوگوں کے چائے پانی کے اکٹھے کر رہی تھی. اور یہ وہ فیملی ہے جو ڈاکٹر ہے، جو وہ لڑکا جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہے اور پورے ساؤتھ لندن کی ایک NHS میں ایک خاص شعبے کا انچارج ہے اور جی پی ٹریننگ کرتا ہے، اور اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے اور اچھے پڑھے لکھے ایکیڈیمک ہے. اور وہاں جاتے ہیں مسجد میں جوتے ٹھیک کرتے ہیں اور وہ سارے ٹرالیاں لے کے شادی میں. تو میں نے کہا عثمان یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے ان کو ملتے ہیں نا یہ مسجد کو دیتے ہیں. تو میں میری دیکھ کے وہ آنکھوں میں، وہ 14-15 سال کی لڑکی ہے، پورا خاندان باپ اور بیٹا جو ہے نا وہ مردوں میں وہ سارے ٹرالیاں لے کے جو گندے برتن اٹھا رہے ہیں اور ٹیشو وغیرہ لوگوں کے، اور ماں اور بیٹی جو ہے نا وہ عورتوں میں.
میں نے پہلی دفعہ وہ دیکھا. میں وہ سنتے تھے ان سے, لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں. تو یہ ہے کہ ہم کتنا اپنے آپ کو آبزرو کرتے ہیں. جس کے پاس جیسا ٹائم ہو تو ہمیں اس طرح کے چھوٹے کام, وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس تو بہت پیسے ہیں, وہ کیمبرج میں رہتے ہیں اور ان کے سارے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہم آپ کو نا چندہ دے دیا کریں گے ہر مہینے تھوڑا. لک واٹ دے ڈوئنگ. تو یہ ایک آسپیکٹ ہے ویئر وی کین put ourselves inshallah جزاک for اللہ خیرن آنٹی, جزاک اللہ خیرن فار شیئرنگ. ماشاء اللہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آپ کی باڈیلی, فزیکلی, اسپرچولی, جس طرح سے بھی, اور واقعی اپنا ٹائم اور اپنی ہیوملٹی اور جسے آجزی بہت زیادہ امپورٹنٹ. ویری گڈ, جزاک اللہ خیرن, جزاک اللہ. اگین نیکسٹ پرسن انشاءاللہ. Sister Kiran Zafar, please unmute yourself. Sister Kiran. Okay. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سنا بہت اچھا لگا. ویسے تو آپ نے سب کچھ بیان کر دیا جو مجھ پہ اثر کی ہے بات کہ اگر مقصد بڑا ہو نا, جیسے اگر ہماری نظر میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا اسلام کی سربلندی ہے, ظاہر ہے یہ دنیاوی لحاظ سے بھی, یا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, مطلب بہت بڑا مقصد ہے یہ, اگر ہم اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کے لیے کریں. تو اس کے راستے میں آنے والے ہمارے جو جیسے بھی حالات یا مشکلات, تو وہ پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو انسان پھر جو ہے نا اپنا قدم بڑھاتا ہے اس کی طرف, اور اگر لگن سچی ہو تو انقلاب برپا ہو سکتا ہے. جیسے اگر ہاں وہ کلاسز ہوں یا کوئی اور معاملہ ہو, تو ہر چیز میں لگن جو ہے وہ اگر سچی لگن ہو تو ہم کر سکتے ہیں. جیسے ہم کوئی بھی اپنی دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھ لیں, کچھ کرنا ہو جس کے لیے ہمیں ارلی اٹھنا ہو تو ہم اٹھ جاتے ہیں اس کے لیے, کام کے لیے. ایگزیکٹلی, ویری گڈ, ویری ویل ڈن. سچی لگن جو ہے, آئی تھنک آئی لو دس پوائنٹ, کہ جب آپ کو کسی چیز کو اچیو کرنا ہے کہ میں نے اس میں ایکسیلنٹ پرفارم کرنا ہے, تو آپ اچیو کر کے چھوڑتے ہو اس کو, جو مرضی ہو جائے. جیسے عورتوں نے گھر صاف کرنا ہے یا کوئی انہوں نے گاڑی لے کے چھوڑنی ہے, انہوں نے کپڑا جوتا لینا ہے تو لے کے چھوڑتی ہے. نہ ہو تو پھر ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں, ارلی اٹھ جاتے ہیں, جلدی کرتے ہیں, ہو بھی جاتا ہے اس کے لیے, کیونکہ ہماری لگن ہوتی ہے, اس میں دلچسپی ہوتی ہے. اور فلسطین اور مسلمانوں کے جو مقبوضہ علاقے ہیں ان کا معاملہ ہے جو, تو اس میں ہم اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہم کیا کریں. تو اس کے لیے اگر بائیکاٹ کا جو ہے جو شروع کیا ہوا ہے, تو ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ہم بڑا کام بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے اور ایک اور کہ جو چھوٹا مجاہد ہو یا چھوٹا سپاہی ہو یا بڑا کمانڈر ہو, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے اجر رکھا ہے, ہاں وہ چھوٹا ہے جو بڑا ہے. تو سم ٹائم میں سوچتی ہوں کہ جو چھوٹا کام کرتا ہے تو دنیا کی نظر میں تو وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا پتا وہ بڑے کمانڈر سے بھی بڑا ہو. اگر اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہم چھوٹے سے چھوٹے کام بھی کر سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پہ یہ ایڈ کروں گی کہ دیکھیں, جیسے جب ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, آپ ڈاکٹر کو تو بہت تھینک یو کہہ رہے ہوتے ہو, لیکن جو باہر ریسیپشن اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے وہ ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو اگر اس لیے جب میں اپنی سرجری کو چھوڑ کے نکلتی ہوں تو میں اپنی ریسیپشن اسٹاف کو زیادہ تھینک یو کہتی ہوں کہ آپ نے میرے کام کو آسان بنایا. اسی لیے ایک جو لیڈر اوپر بظاہر تو نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو نیچے لیول پہ جو سارے کام کر رہے ہیں, برانچ لیولس پہ یا اس سے بھی نیچے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا فرد بچہ آپ کی ہیلپ کرتا, آپ اس کا بھی تھینک یو کرو. دس از دا لیڈرشپ, دس از دا ٹرو. الحمد للہ. نیکسٹ پرسن پلیز. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. سسٹر تسنیم, please unmute yourself. جی السلام علیکم. ماشاء اللہ, اٹ واز اے بریلینٹ سیشن. جو چیز میں نے سیکھی ہے اس میں کہ آپ نے وہ جو جملہ بولا تھا نا کہ بھوکے پیٹ تھے, ننگے, مطلب کہ سردی بہت تھی, کھانا نہیں تھا, لیکن یونٹی تھی. یونٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. چاہے آپ کی فیملی ہے, چاہے خاندان ہے, چاہے جماعت ہے, چاہے کچھ ہے, معاف کر دینا نا, اس کے لیے اٹ از ریئلی امپورٹنٹ. بجائے دل میں رکھنے کے اس یونٹی سے نہیں ہماری نہیں سنی گئی تو ہم نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی جگہ ساری کہ 10 آپ گز جتنے وتی کریں اور سب وہ کام ہو بھی جاتا ہے نا. لیڈرشپ کو ماننا, سننا اور یونٹی کا خیال رکھنا, دیٹ از دا مین پوائنٹ وچ آئی لرنڈ. اللہ تعالیٰ توفیق دے کے ہم سب یونٹ رہیں اور ان کفار کے خلاف کر سکے. اور جو دوسرا انہوں نے بہن نے کہا تھا کہ مقصد کی ایک لگن ہو, جس طرح صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں
اسٹوری جب ہم پڑھتے ہیں آج کل ہسٹری جو چل رہی ہے تو اس میں بھی اس نے ممبر بنایا تھا, وہ کارپینٹر کہتے تھے میرے اندر یہی صلاحیت ہے اور یہ اس کی جگہ بیت المقدس ہی, اور جا کے پھر وہ فتح ہونے کے بعد لگا وہاں. جو لگن ہو, دعا ہو, تڑپ ہو تو پوری ہوتی ہے ضرور. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ انشاءاللہ. سسٹر امت آپ چارٹ دیکھ سکتی ہیں؟ جی these are from mashallah some participants. زاہدہ سسٹر نے لکھا ہے حالات کیسے بھی ہوں گھبرانا نہیں, پیٹ پر پتھر بندے ہیں ایک نہیں دو مگر نظریں اخروی کامیابی پر ہیں. اللہ رب العالمین کو حمد و ثنا جاری, کوششیں جاری ہیں. اللہ کے رحمان مدد اور نصرت سے مایوس نہیں ہیں. ایکسیلنٹ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آئی ایم گلیڈ الحمدللہ کہ میسیج پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول بھی کرے. تو میرا خیال ہے بہنوں کو کچھ تھوڑی سی اور بھی, سب کی میں نے پڑھے ہیں, صرف ایک بہن کا نہیں, میں نے سب کے الحمدللہ پارٹیسپیشن اور ریفلیکشن پوائنٹس پڑھ لی ہیں, بلکہ ان کو میں کاپی پیسٹ کر کے اکٹھا بھی کر رہی ہوں کہ تاکہ ہمارے لیے خود ایک لرننگ کا بھی بہت زیادہ پوائنٹ ہوتا ہے. اور ہمیشہ جب بھی کوشش کریں تو ان کو اپنے گولز بنا لیں. جو بھی آپ نے کوئی ایک چیز آج سیکھی ہے, جیسے عاجزی ہے, اکٹھے کام کرنا ہے, اور اپنے آپ کو بہت یعنی نیچے رکھتے ہوئے بھی سب کرنے کے باوجود بھی اپنے کام کو کچھ بھی نہیں, اور اللہ کی رضا کو اور اللہ کی مدد کو سب سے زیادہ اوپر سمجھنا ہے. اور بس ان شاء اللہ تعالیٰ آئی تھنک, اور استقامت, یہ سارے پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور سادیہ آئی گیو اٹ بیک ٹو یو ناؤ انشاءاللہ. اور کا ہینڈ ریز تو نہیں ہے, اگر کوئی اور سسٹر بات کرنا چاہتی ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر دیں, یا اپنا کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں یا کچھ اور ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں, یو موسٹ ویلکم, پلیز ریز یور ہینڈ. I think there is a very beautiful reflection by Sumaya Iltaf. Improving your personal relationship to Allah, focusing on unity both at community level and as ummah, plus acknowledging that the work of Allah is each and every Muslim responsibility, not just for the leaders. Beautiful. Beautiful, yeah. Azra's hand is raised. Yes, Mr. Azra, aapka hand raise hai, please unmute yourself. Mr. Azra, can you unmute yourself, please? میوٹ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا اچھا سیشن جا رہا تھا لیکن میرا درمیان میں انٹرنیٹ بالکل ختم ہو گیا اور میں نے بالکل نہیں سنا. جو مجھے سب سے شروع کی جو چیز میں نے سنی ہے وہ یہ پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فارسی کا جو مشورہ مانا, یعنی جس کے پاس جو صلاحیت تھی, اور کیونکہ وہ ظاہر ہے پرشیا سے آئے ہوئے تھے اور ان کو ان کے ہاں یہی ہوتا تھا, تو ان کا مشورہ مانا. مجھے یہ چیز مطلب بہت اچھی لگی, اور اس کے بعد سوری میں تو بالکل بھی نہیں سن سکی اور مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے. بہت ٹرائی کیا, اب تک ٹرائی کرتی رہی ہوں. Inshallah you can do the recording inshallah. جی انشاءاللہ. لیکن مشورہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس کا مشورہ ماننا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مانا اور الحمدللہ جو ہے اس سے جنگ کا جو ہے وہ کتنا اچھا فیصلہ ہوا. Excellent. بیوٹیفل ریمائنڈر. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. کسی اور بہن نے کچھ کہنا ہے؟ پلیز ریز یور ہینڈز. ہمارے پاس ابھی ہیں 10 منٹس انشاءاللہ. Did you not want to announce something? آپ نے کچھ No, not really, no. I think ایک اور بہن نے سمیرہ احمد حمید مشورے کی بات اور لائلٹی کی بات کر رہی ہیں, اور پریکٹیکل پلاننگ اور توکل, انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. جزاکم اللہ خیر. سسٹر مسرت, can you unmute yourself please? سسٹر مسرت, آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا, پلیز. السلام علیکم سسٹر مسرت. Okay. Alhamdulillah, most of the sister they appreciate your lesson. Alhamdulillah, session was excellent. Alhamdulillah, they learn a lot from the session. I think we can end the session, Sister Sadia, if you don't mind. Just very quick thing I really want to share and just say it کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ اور سارے جو مسلمان تھے وہ ان کو لو کیوں کرتے تھے, ان کے مینرز اور ان کی بیہیویئر,
کیونکہ وہ اتنا جب کسی سے ملتے تھے اور جب بیٹھتے تھے تو وہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور میں بھی اللہ کرے ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ملیں، اور وہ سارے ان ایونٹس اور ٹرنچ کے جو غزوہ احزاب کے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کے یہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی سولیڈیرٹی، اتنی ہی پیار اور محبت اور اتنی لینینس، اور جس کو کہتے ہیں نا نرم مزاجی پیدا کر دے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو پیار کرنے والے اور نرم مزاجی کے ساتھ پیغام پہنچانے والے ہوں، ایک دوسرے کو ٹونٹ اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہر دوسرے کی خوشی سے بھی خوشی، دوسرے کی سکسیس کو بھی سکسیس مانیں اور اس کو انجوائے کریں، اور اس کو بلکہ اپریشیٹ کر کے اپنے چھوٹوں کو بھی اور اپنے بڑوں کا احترام، اور آئی تھنک یہ چیزیں اگر جب ہو جاتی ہیں تو وہ ایک سوسائٹی بہت پیاری سی بن جاتی ہے۔ یہ میرا لاسٹ میسیج سر سسٹرز کے ساتھ، اور may Allah accept it from us and all the mistakes, anything wrong is from myself or shaitan, or all the rahma, all the good is from Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سسٹر امت الخیر، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اینڈ میں کچھ چیدہ پوائنٹس جو ہمارے سامنے آتے ہیں غزوہ خندق کے حوالے سے وہ بہنوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنا سیشن مکمل کریں گے کہ خندق کی حکمت عملی اور مسلمانوں کی یکجہتی نے ہمیں دکھا دیا کہ مشاورت اور اتحاد اچھے لیڈر کے قائدانہ اور صاف مل کر بڑی سے بڑی طاقت کے خلاف کامیابی حاصل کر سکتا ہے انسان، اور ریاست کو مضبوط وہ بنا سکتا ہے۔ مشکل حالات میں صبر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامیابی کا سبب وہ بن جاتا ہے مشکل حالات میں جب انسان صبر کرتا ہے، اور دشمنوں کی کثرت اور سازشوں کے باوجود مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری کہ ایمان اور عزم کے ساتھ بڑی سے بڑی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا اور کیا جا سکتا ہے۔ ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اور قربانی کے جذبے کے ذریعے مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان قوم کو داخلی اختلافات ختم کر کے اتحاد کو فروغ دینا چاہیے اور سچی لگن کو شو کرنا چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اور موجودہ دور میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو سمجھ کر ان کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے، اور مسلمانوں کی جماعت میں بہترین نظم اور ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے، پھر کامیابی ڈیفینیٹلی ان کے قدم چومے گی۔ جدید چیلنجز کے لیے خندق جیسی تخلیقی اور مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں قیادت کے انتخاب میں سب سے پہلی بات مشاورت ہے، اور اہل افراد کو ترجیح دینا ہے کہ جو ولنگلی آ رہے ہیں ان سے مشورہ کرنا ہے۔ غزوہ احزاب کا جو مین پیغام ہمارے سامنے آتا ہے یہی آتا ہے کہ مشکلات چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، حالات کیسے بھی ناہموار کیوں نہ ہوں، ایمان، اتحاد اور حکمت عملی اور مشاورت کے ذریعے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ جنگ ایمان، حکمت اور استقامت کی ایک روشن مثال ہے۔ آخر پہ میں شعر کی یہی کہوں گی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری نہایت ہی پیاری بہنوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے پیر کے دن اسی وقت کسی نئے اسپیکر اور نئے عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ سب تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔